رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، ہم یسایہ کی کتاب کے 54ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی قسط میں مسیح کے دکھوں پر مبنی یسایہ 53 کا مطالعہ مکمل کیا تھا، اور آج ہم دکھوں پر بات کرنے کے بعد یسایہ 54 میں خوشی کی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ اور بھائی۔ اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ آپ 54ویں باب کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں آنے والے جلال کو دیکھتا ہوں جو اسے دکھوں کے بدلے ملا، اور خداوند کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے، اور ایک جلال ہے جو ان لوگوں کے لیے اور سب کے لیے آنے والا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس وقت ہم سب آسمانی جلال میں ہوں گے جس کی عظمت ادراک سے باہر ہے، لیکن جیسا آسمانی جلال ہوگا ویسا ہی زمینی جلال بھی ہوگا۔ کلیسیا اور آسمانی لوگ آسمانی جلال سے محظوظ ہوں گے، اور زمینی لوگ زمین کے جلال سے، اور یہی 54ویں باب کا موضوع ہے۔ اس باب کا آغاز نغمہ سرائی سے ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پچھلا باب دکھ، درد، آنسو اور نجات کا باب تھا۔ کیا نجات اور دکھ اور نغمہ سرائی کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ جی، ہم اسے بائبل میں ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل میں پہلا نغمہ خروج کی کتاب کے 15ویں باب میں ہے، جبکہ خروج کے 12ویں، 13ویں اور 14ویں باب میں نجات کا کام مکمل ہوتا ہے۔ جبکہ ایک بار جب نجات کا کام مکمل ہو جاتا ہے، تب موسیٰ بنی اسرائیل نے خدا کے لیے ایک گیت گایا۔ اور اگر ہم ان مزامیر پر غور کریں جو مسیح کے دکھوں کے متعلق ہیں، پھر چاہے وہ زبور 22 ہو یا 44 یا پھر زبور 69 یا پھر زبور 118 ہو، تو یہ مزامیر جو صلیب کی بات کرتے ہیں ہمیشہ نغمہ سرائی سے متعلق ہیں۔ دراصل میں کہوں گا کہ جب مسیح نے دکھ اٹھایا، اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا، تو اس نے ہمیں نغمہ سرائی میں اپنے ساتھ شریک کیا۔ زبور 22 میں لکھا ہے، خدا نے اسے چھوڑ دیا، سو وہ پکار اٹھا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ تو نغمہ سرائی ہمیشہ نجات کے بعد آتی ہے، مسیح کے دکھوں کے بعد۔ صحیح۔ 54ویں باب کی شروع کی آیات میں لکھا ہے، اے بانجھ تو جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کر، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والے کی اولاد سے زیادہ ہے۔ اپنے خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکینوں کے پردے پھیلا دے، دریغ نہ کر، اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر، اس لیے کہ تو دہنی اور بائیں طرف بڑھے گی، اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی۔ خوف نہ کر کیونکہ تو پھر پشیمان نہ ہوگی، تو نہ گھبرا کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی، اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی، اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی۔ شروع کی آیات کے متعلق پوچھنا چاہوں گا جس میں اس بانجھ کو نغمہ سرائی کرنے کو کہا گیا ہے، نغمہ سرائی کر تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ یروشلم کی طرف اور اسے کس طرح بے کس چھوڑ دیا گیا۔ مثال کے طور پر ہم 4 آیت میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس کا شوہر مر گیا۔ اسے کس نے مارا ہے؟ اس نے اپنے مسیح کو مار دیا جو کہ اس کا شوہر ہے، لیکن جب اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ بے کس اور بیوہ ہو گئی۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بہت سے بچے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ نغمہ سرائی کرتی ہے۔ اے بانجو جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کرے، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ لکھا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ اور جب ہم یروشلم اور اسرائیل کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور قدیم تاریخ کو پڑھتے ہیں، جب کہ اس کا شوہر تھا اور جب خداوند ان کے حال کی خبر لیتا تھا، اس کے بچے، اس کی دیندار نسل بہت کم تھی۔ لیکن اس بڑی مصیبت کے وقت میں جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آئے گی،
اور میں کہوں گا کہ اس قوم سے لوٹ کر آنے والوں کا شمار بہت ہی بڑھ جائے گا۔ اور حزقیل کی نبوت کے 37ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ وہ بے حد بڑا لشکر بن جائیں گے، بہت بڑا لشکر بنیں گے، یعنی کہ وہ ملک بچوں سے بھر جائے گا۔ پر ایسا کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ تو اس وقت بیوہ اور بے کس ہوگی، اس کے بچے کہاں سے آئیں گے؟ اور وہ اپنے بچوں کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے پوری ہوگی۔ بھائی یوسف، کیا ہم موجودہ کلیسیا پر ان الفاظ کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں، اپنے مسکینوں کے پردے پھیلا، دریغ نہ کر، اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر، اس لیے کہ تو دہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی۔ کیا بائبل مقدس یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ کلیسیا کی ترقی اور پھیلاؤ میں ساری دنیا شامل ہو جائے گی؟ ساری دنیا شامل ہو جائے گی اور پوری بائبل ہماری ہے پر ہمارے بارے میں نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مسیحت کو بھی یہودیت میں لپیٹا گیا۔ انہوں نے کہا مسیحت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کا قصہ صلیب پر ختم ہوتا ہے، اور اسرائیل کی ساری برکتیں کلیسیا کی ہو گئی ہیں۔ پر اسرائیل کی لعنتوں کا کیا؟ تو اس بات پر وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں کو اٹھاتی ہیں، پر میں کہوں گا کہ کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برکتیں اور لعنتیں ایک ہی پیکج ہیں؟ وہ برکتیں تو لینا چاہتے ہیں اور لعنتوں کو اسرائیل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان الفاظوں کا مکمل طور پر اطلاق انہی پر ہوتا ہے۔ کیا نئے عہد نامے میں کوئی ایسا حوالہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے گروہ ایمان میں داخل ہوں گے؟ میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روح یہ فرماتا ہے کہ لکھا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے اور برے اور دھوکے باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے۔ اور پھر بائبل کہتی ہے کہ مسیح ان سے کہے گا کہ ان کے غرور اور ڈھونگ کے باعث میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ اور کیا جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ جھوٹ اور جھوٹے الزامات نہیں؟ بلند آواز سے للکارنا تو ہے، لیکن حقیقی دینداری کہاں ہے جو خداوند چاہتا ہے؟ پر افسوس کہ یہ لدوکیا ہے جسے خداوند نے کہا کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ اور ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ برکتیں ہیں اور لعنتیں ہیں اور بھلائی ہے اور عدالت بھی ہے، اور یہ سب زمینی لوگوں کے واسطے ہے۔ اور میں کہوں گا اگر نئے عہد نامے کے مکاشفات سے ملتی جلتی کچھ خاص باتیں موجود ہیں تو اس کا اطلاق اپنے آج کے حال پر کرنا ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ باتیں جو نئے عہد نامے کے برعکس ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ سراسر ٹیڑھی تفسیر ہوگی۔ کسی دانا سے سوال کیا گیا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے تاکہ اور زیادہ مسیحی بن سکے؟ اس نے جواب دیا، میں اس کے برعکس دیکھتا ہوں کہ مسیحت آگے بڑھ رہی ہے تاکہ دنیاوی ہو سکے۔ دنیا مسیحت میں نہیں بڑھ رہی، مسیحت دنیاوی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بھائی ایاد، آج ہم شرمندہ اور غم زدہ کرنے والی باتیں پڑھتے ہیں کہ ایسے خادم ہیں جو اس ناپاکی کی اجازت دیتے ہیں جس سے خداوند کو بہت نفرت ہے، جس کی وجہ سے اس نے آسمان سے آگ اور گندھک کو برسایا اور سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا۔ یہ کون سی مسیحت ہے؟ خداوند اپنے تحمل اور رحمت کی بدولت انتظار کر رہا ہے، کیونکہ مشرق اور مغرب سے مخلص لوگ ہیں جن کا لوٹنا نجات پانا باقی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ہم نام نہاد مسیحت کے دعوے داروں کی، تو خداوند فقط انہیں برداشت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ بات ہے کہ بائبل پوری ہمارے لیے ہے، لیکن پوری بائبل ہمارے متعلق نہیں ہے، اور ہمیں اس کی تقسیم کے دوران امتیاز کرنا ہوگا کہ کیا ہے جو اسرائیل کا بطور قوم ماضی اور مستقبل میں ہے، اور کیا ہے جو کلیسیا کا ہے۔ یسایہ 54 اسرائیل کے مستقبل کی بات کرتا ہے جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد خداوند کے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ وہ 4 آیت میں کہتا ہے، تو اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی۔ جوانی کا ننگ اور بیوگی کی آر کیا ہیں؟ ہم جوانی کے ننگ کو خروج 32 سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار جب وہ ملک مصر سے نکل آئے اور وہ ایک قوم بن گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی وہ مصر سے نکلے انہوں نے سوچا ایک بچڑا بنائے اور کہا، اے اسرائیل، یہی تیرا دیوتا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ اور یہی بات اس کی جوانی کا ننگ کہلاتی ہے۔ وہ لوگ خدا کو جاننے ہی لگے تھے اور انہوں نے چند ہی روز خدا کے حضور نغمہ سرائی کی۔ تو کیسے انہوں نے اس بچڑے کو جسے انہوں نے مصر میں دیکھا تھا اپنے ہاتھ سے بنایا اور کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ یہ قوم کی جوانی ہے، قوم مصر سے باہر آئی تھی تو ایک نوزائیدہ کی مانند تھے۔ لیکن بیوگی کی آر وہ ہے جو صلیب کے بعد ہوا، جب انہوں نے دلہے کو قتل کر ڈالا
اور यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है। दुल्हा कौन है? मसीह। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूल्हे का दोस्त है और इसीलिए उसकी ये खुशी पूरी होगी क्योंकि कौम ने मसीह की पैरवी करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने यूहन्ना को जल्द मार दिया और जल्द मसीह को मार डाला। और मैं कहूंगा कि जब से उन्होंने मसीह को मसलूब किया तब से कौम बेवगी की आड़ में है। लेकिन यहाँ उसने वादा किया कि वो अपनी जवानी का नंग और बेवगी की आड़ को फिर याद ना करेगा। 5वें आयत में वो कहता है क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल अफवाज है। इससे क्या मुराद है? जी, इस आयत का क्या मफहूम है? मैं इस बात में मसीह की अलूहियत देखता हूँ और वो कहता है कि क्योंकि तेरा खालिक जिसने तुझे खल्क किया तेरा शौहर है, जो तुझसे ब्याह करने को आया, जो तेरा मसीह है। शौहर है। जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने सही। वाले ने कहा कि उसका नाम रब्बुल अफवाज है, उसका नाम लश्करों का खुदा है। और फिर कहता है कि तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस है और इसराइल का कदूस खुदा है। और फिर वो वाज़े तौर पर ऐलान करता है वो तमाम रूए ज़मीन का खुदा कहलाएगा, मसीह खालिक और मुनज्जी है। वही इसराइल का कदूस है, वही सारी ज़मीन का खुदा है और वही लश्करों का खुदा है। सही। ये मसीह की अलूहियत के हवाले से वाज़े आयात हैं। सही। मैं 7वीं आयत की तरफ आना चाहूंगा जिसमें लिखा है, मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया लेकिन रहमत की फराऊनी से तुझे ले लूंगा। खुदावंद तेरा निजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुंह छुपाया, पर अब मैं अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। क्योंकि मेरे लिए ये तूफान नूह का सा मामला है। जिस तरह मैंने कसम खाई थी कि फिर जमीन पर नूह का सा तूफान कभी ना आएगा, उसी तरह अब मैंने कसम खाई है कि मैं तुझसे फिर कभी आज़रदा ना हूंगा और तुझको ना घड़कूंगा। इन आयत का क्या मतलब है? आप इस कौम पर खुदाउन के गजब के अरसे के हवाले से क्या देखते हैं? दरअसल मैं इन आयात से खौफजदा हो गया हूं। क्यों? 7वीं आयत में एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, वो 2000 साल को अब्दियत की रोशनी में एक दम कहता है। और एक गुनाहगार क्या करेगा जब वो लामहदूद अब्दियत में दाखिल होगा? और 2000 साल अब्दियत की रोशनी में एक दम है। मैं इसमें इस कौम के लिए खुदा की मोहब्बत को देखता हूं। वो 2000 साल को एक दम कहता है, बस एक दम। इससे मुझे याकूब की याद आ गई जिसने राखिल की खातिर 7 बरस तक गुलामी की, पर वो उसे राखिल की मोहब्बत की खातिर चंद दिनों के बराबर ही समझता है। मतलब कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं थे और उसने मुशक्कत के 7 बरस उसकी खातिर बर्दाश्त किए। और मसीह ने यहूदियों की बेवकूफ़ी और गुस्ताखी को 2000 बरस तक बर्दाश्त किया और फिर जब वो उसके पास लौट कर आएंगे वो तमाम बरसों को दम भर जानेगा। मैंने एक दम भर के लिए तुझे छोड़ दिया लेकिन रहमत की फरावानी से तुझे ले लूंगा। गोया ये रहमतों और छोड़े जाने के दरमियान फर्क है। छोड़ा जाना दम भर के लिए है जबकि रहमतें अबदी हैं। और ईमानदारों का दुनिया में दुख उठाना बहुत आसान है, अब्दी जलाल के मुकाबले दम भरने का दुख है। सही। भाई यूसुफ 10वीं आयत में लिखा है, खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। वो खुदावन की रहमतों और उसकी मेहरबानी और अहद की मजबूती की बाबत कहता है, जो कि पहाड़ों और टीलों से ज्यादा मजबूत है, जो टल सकते हैं, गिर सकते हैं। आप इसमें खुदा के मंसूबों की मजबूती के हवाले से क्या देखते हैं? भाई अयाद, आपकी बात से मुझे यर्मिया के 33वें बाब में खुदा के अल्फाज याद आ गए। बाब के आखिर में है कि खुदा यूं फरमाता है कि अगर दिन और रात के साथ मेरा अहद ना हो और अगर मैंने आसमान और जमीन का निजाम मुकर्रर ना किया हो तो मैं याकूब की नस्ल और अपने खादिम दाऊद की नस्ल को रद्द कर दूंगा। मतलब कि आसमान और जमीन के कवानीन मजबूत हैं पर कलाम ज्यादा मजबूत है। पहाड़ और टीले मजबूत हैं लेकिन खुदा का कलाम मजबूत तरीन है। पहाड़ टल सकते और टीले गिर सकते हैं पर खुदावंद का कलाम ज्यादा मजबूत है। लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। और फिर मैं कहूंगा कि खुदा ने अब्राहम से वादे किए और खुदा का कलाम जो टीलों और पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है वो कभी बदल नहीं सकता। सही। 11वीं आयत से 16वीं आयत में बताया गया है कि ये कौम कब खुदावंद की तरफ लौट कर आएगी और वो उन्हें सजाने संवारने की खातिर क्या कुछ करेगा। इन आयात के मुतालिक हमें बताइए। बेशक ये 2 आयात 2 मुख्तलिफ हालातों की बातें करती हैं, ए मुसीबत ज़दा और तूफान की मारी और तसल्ली से महरूम। और मैं कहूँगा
کہ مجھے یاد ہے کہ کچھ دیر تک کسی بھٹکے ہوئے شخص کو بھٹکے ہوئے یہودی سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ وہ ذلت اور خوف اور بزدلی کی مثال تھے۔ یہاں وہ کہتا ہے، اے مصیبت زدہ، طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم، دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لاؤں گا۔ سیاہ ریختہ کا آئی لائنر جو خواتین میک اپ میں استعمال کرتی ہیں۔ دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گا۔ میں تیرے گھنگروں کو لاؤں گا اور تیری فصیل بیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا۔ یعنی کہ 2000 سال سے وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں اس سے بالکل مختلف حالات۔ انہوں نے 2000 سال تک ذلت اٹھائی، اے مصیبت زدہ، اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم، لیکن جلال تب ظاہر ہوگا جب وہ مسیح کو قبول کریں گے۔ میں ہر ایک سے جو مشکل حالات سے گزر رہا ہے کہوں گا کہ آپ کو توبہ کرنے اور مسیح کو دل دینے کی ضرورت ہے، تبھی آپ اطمینان اور خوشی اور عزت حاصل کریں گے۔ دولت اور عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ صحیح۔ اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ 15ویں آیت کی وضاحت کی جائے۔ لکھا ہے، ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں، جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے۔ وہ کون ہے جو اکٹھے ہوں گے لیکن خدا کے حکم سے نہیں؟ پہلے جب وہ اکٹھے ہوتے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند انہیں بھیجتا تھا کہ اس قوم کی تربیت کرے، لیکن قوم کے توبہ کرنے کے بعد ان کا اکٹھا ہونا خدا کے حکم سے نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس سے ہمیں ملاکی کی کتاب کی 4 باب کی 11ویں آیت یاد آتی ہے۔ لکھا ہے کہ اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ سیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں، پرشوق نگاہوں سے دیکھنے کو آ رہی ہیں، پر وہ خدا کی تدبیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سوچتے، کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پولوں کی طرح جمع کرے گا۔ اے بنتے سیون، اٹھ اور پامال کر، کیونکہ میں تیرے سنگ کو لوہا اور تیرے گھر کو پیتل بناؤں گا، اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی۔ اور لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں، جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے سبب سے گریں گے۔ صحیح۔ وہ جو دشمن اسے گھیر لیں گے اس کی وجہ خداوند نہیں ہے۔ کئی بار خداوند نے دشمنوں کو ان لوگوں کو ہراساں کرنے کو استعمال کیا تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ یہ کریں۔ الفاظ 7ویں برس کے آخری مرحلے میں پورے ہوں گے، جب خداوند قدرت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا اور اس بھیڑ اور افواج کو پرگندہ کرے گا جو یروشلم کے خلاف لڑنے کو اکٹھا ہوں گے۔ کیا 17ویں آیت میں بھی یہی عکس پیش کیا گیا ہے؟ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ جی بالکل ہے؟ صحیح۔ یقیناً اس کا اطلاق ان سب ایمانداروں پر ہوتا ہے جنہوں نے تحفظ اور پناہ کے لیے خدا پر بھروسہ کیا، اور بہت سے لوگ بائبل کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ہتھیار جو بائبل یا مسیح کے خلاف بنایا جائے، میں کہوں گا کہ وہ ہتھیار ناکام ہوگا، کیونکہ مسیح نے کہا اس پر عالم روا کے غالب نہ دروازے آئیں گے۔ غالب نہ آئیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ باغی اور مخالف آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بائبل اور مسیحت اپنی جگہ قائم ہے اور کلیسیا زمین پر قائم ہے، کیونکہ اس کا راکھا خداوند ہے۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بدنوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ گویا خداوند ہی نغمہ گا رہا ہے، کیونکہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے، جو کچھ خداوند فرماتا ہے جی ہاں، اسے کوئی بدل نہیں صحیح، سکتا، کیونکہ بالکل۔ خداوند اپنے وعدوں کو اس قوم کے ساتھ واقعی پورا کرے، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ بھائی، ہمیں جو دور کے ایماندار ہیں حوصلہ دیں کہ مسیح میں ہمارے پاس کون کون سی برکتیں ہیں اور ہم کیسے ان کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کوئی گناہ کریں یا ٹھوکر کھائیں اور نتیجے میں خدا ہم میں کام کرنے والی برکتوں یا نعمتوں کو رد کر دے؟ دراصل جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند کے وعدے اس قدیم قوم کے ساتھ کبھی پورے نہیں ہوں گے، ہم یہ ان سے محبت کی وجہ سے نہیں کہتے، لیکن اس سے ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ فرض کریں اگر خداوند کہے کہ یہ قوم بری ہے اور میں اپنے وعدوں کو واپس لیتا ہوں، کیا ضمانت ہے کہ خدا میرے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو منسوخ کرے گا؟ کیونکہ میں بھی برا ہوں۔ اور اگر خداوند اسرائیل کے ساتھ اپنے وعدوں کو منسوخ کرے گا تو وہ میرے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسی لیے وہ رومیو کے 11ویں باب میں کہتا ہے، کیونکہ خدا کا بلاوا
اور نعمتیں لا تبدیل ہیں۔ تبدیل ہے۔ جی ہاں بالکل، اور یہ تسلی بخش ہے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ بات اس قوم یا پھر انہیں حاصل ہونے والی برکتوں کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو جو وہ ہم سے کرتا ہے وہ رد نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا زمینی لوگوں کے ساتھ کرے تو اپنی کلیسیا کے ساتھ کس حد تک کرے گا جو اس کے بدن کا عضو ہیں۔ لیکن ہمارا خدا اپنے سب وعدوں میں سچا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے ہمراہ مطالعے کا لطف آیا، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے لیں گے۔ ہم نے 54ویں باب کی شروعات میں دیکھا کہ نغمہ سرائی کرنے کی دعوت دی گئی کہ اے بانجھ نغمہ سرائی کر۔ ہم بائبل میں اس کے تعلق سے کیا دیکھتے ہیں؟ یعنی یسایہ کے علاوہ بائبل مقدس کے دیگر حصوں میں آپ میں سے کون اس کے متعلق ہمیں بتائے گا؟ نغمہ سرائی کا تعلق ہمیشہ نجات سے ہے، کیونکہ ہم جو پہلا نغمہ خروج 15 باب میں سنتے ہیں وہ فسح کی قربانی کے بعد گایا جاتا ہے۔ یہ نجات کا پہلا گیت تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صلیبی مزامیر جیسے کہ زبور 22، 40، 69 اور 118 جو کہ نجات اور دکھوں کے بارے میں ہے، ان میں نغمہ سرائی ہے۔ مسیح دکھوں کی راہ پر تنہا ہی چلا اور اس نے ہمیں نغمہ سرائی میں شریک کیا۔ صحیح، اور انسان کو نغمہ سرائی سے لطف اندوز ہونے کے لیے مسیح کے کام کو قبول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف؟ صحیح۔ 54ویں باب میں ایک اور پکار ہے، اے بانجھ تو جو بے اولاد تھی نغمہ سرائی کر، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بےکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یہاں یروشلم وہ ہے جسے بےکس چھوڑا گیا، خاص کر اس بڑی مصیبت کے عرصے میں، لیکن اس بڑی مصیبت کے بعد وہ پہلے سے بڑھ کر بچوں کی کثیر تعداد کے ساتھ لوٹے گی۔ صحیح، سو اس کے بچوں کی تعداد جو کہ اس بڑی مصیبت کے بعد اس کے ہمراہ لوٹیں گے اس سے زیادہ ہوگی، جبکہ وہ شوہر والی تھی، جبکہ خداوند نے اس سے تعلق کا اعتراف کیا۔ صحیح۔ دیکھیں حزقیل 37:10 میں یہ لکھا ہے کہ جب حزقیل نے ہڈیوں پر نبوت کی تو بائبل یہ کہتی ہے کہ ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تو نہ گھبرا، کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی۔ جوانی کا ننگ اور بیوگی کی آر کیا ہیں؟ جوانی کا ننگ ان کے مصر سے نکلنے پر ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند کے حضور نغمہ سرائی کرنے کے چند ہی روز بعد انہوں نے سونے کے ایک بچڑے کی عبادت کی اور کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں مصر سے نکال لایا، اور بیوگی کی آر تب ظاہر ہوئی جب انہوں نے خداوند کے آنے پر اسے مصلوب کیا، سو وہ بیوگی کی حالت میں آ گئے۔ بیوگی کی حالت میں، کیا ٹھیک کہا بھائی یوسف؟ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی خدا کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، خداوند اس قوم کو حوصلہ دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کی خاطر منصوبے پر ثابت قدم رہیں۔ خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیلے ٹل جائیں، لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ اور اگر اس کا اطلاق اس قوم کی برکتوں پر ہوتا ہے جو مستقبل میں اس بڑی مصیبت کے بعد لوٹ کر اس کے پاس آنے والی ہے، تو ہماری برکتیں اور ہمارا مقام خداوند میں اور بھی بلند ہے۔ بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ مسیح میں ہماری تمام برکتوں کو کوئی بھی کبھی ہم سے چھین نہیں سکتا، نہ ہماری کمزوری نہ ہمارے گناہ خدا کے منصوبوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے خلاف دشمن کے الزامات بھی ہمارے لیے خدا کے منصوبوں کو بدل سکتے ہیں۔ جو کچھ اس کے منہ سے جاری ہوا وہ قائم ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا کی برکتیں مسیح میں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں۔ خدا نے ہمیں آسمانی مقاموں میں ہر روحانی برکت عطا کی۔ میرے ساتھ ایماندار، آپ دنیا کی بہت سی چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ آپ صحت سے، کھانے سے یا پینے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ گھر سے محروم ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، پر آپ خوشی منائیں کیونکہ جو کچھ مسیح میں آپ کا ہے کھونے کا نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی آپ کے لیے خدا کے منصوبے کو بدل نہیں سکتا۔ سو اپنا سر اٹھائیں اور خداوند کے آنے کے منتظر ہوں تاکہ آپ مسیح کی برکتوں کا بھرپور لطف لے سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔